حضور کے دربار میں ایک صحابی آتا ہے جس کی عمر 20 سال ہے اور 20 سال کی عمر میں حضور کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے. حضور کے پاس آیا. حضور نے فرمایا بھئی تمہیں پتہ ہے ایک بات؟ وہ کہتا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے. جب حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا تو وہ دیکھنے ساتھ کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا سچ کہا ہے. عمر کتنی ہے؟ 20 سال. اور حضور کے سامنے آیا دیکھا، جب مخرا دیکھا نا، یہ چہرہ ہے نا، مومن کا آئینہ ہے. مومن کا آئینہ ہے. مومن جب مومن کو دیکھتا ہے اس کو پرکھ لیتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. وہ دیکھتا ہے حضور کو، دیکھتا ہے چہرہ، دیکھتا ہے رخ انور دیکھتا ہے اور دیکھنے ساتھ کہتا ہے گفت ھذا الیس وجہ کاذب، میں نے جو چہرہ دیکھا یہ سچا چہرہ دیکھا ہے. کاذب یعنی جھوٹا چہرہ نہیں، لیکن ہم نے اس کا برعکس پڑھنا ہے کہ یہ چہرہ سچا چہرہ ہے. اچھا یہ کیسا چہرہ ہے بھئی؟ دیکھنے ساتھ وہ تصدیق کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اس بندے نے نبی کو پہلی دفعہ دیکھا اور پہلی دفعہ دیکھنے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ چہرہ سچا چہرہ ہے. قیامت تک دنیا اس کو صدیق اکبر سے نام سے یاد کرے گی. چلا گیا وہاں سے، حضور کی محفل سے آ گیا. کچھ دن گزرے تو ایک وہاں مکے کا جو سردار ہے نا، مکے کا جو اپنے آپ کو بڑا سردار کہتا تھا، ابو جہل نام تھا. نام بھی کیا؟ ابو جہل، جہلانا سردار. نام بھی جہلانا سردار تے کم بھی جہلا لے. اگوں آ گیا، آ رہا جی، بڑی پگ بندی ہوئی ہے اور بہت بڑا پگر سر پر باندھا ہوا ہے، اور آ کر اس کو ملتا ہے جو حضور کو دیکھنے ساتھ کہہ رہا تھا گفت ھذا الیس وجہ کاذب. اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے پتہ ہے یہ جو میرا بھتیجا ہے عرب میں بیٹھا ہوا ہے یہ ایک عجیب بات کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کیا بات کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں رات کو گیا تھا، معراج کی رات میں گیا تھا اور 27 سال معراج کی رات میں گزار کر میں آ گیا ایک رات میں ہی. وہ کہتا ہے وہ جو ہے نا بچہ جو جس کی عمر 20 سال تھی جب ایمان لایا، کہتا ہے یہ واقعہ ہی اللہ کے نبی نے بات کی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے بات کیا ہے، سرکار کے منہ سے نکلی ہے، زبان مبارک سے نکلی ہے. ہاں آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے. تو وہ کہتا ہے بس اگر کملی والے نے یہ بات کہہ دی تو یہ بات سچی بات ہے. کہتا ہے اگر کملی والے کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات ہے تو یہ بات سچ ہے، اور یہ سچی بات ہے کہ سرکار 27 سال ایک رات میں گزار کر آ جائیں. اب حضور کے پاس آ جاتا ہے. حضور کے پاس آ کر حضور نے فرمایا بھئی کچھ بات ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے حضور وہ ابو جہل ملا تھا اور کہتا ہے کہ آپ معراج کی رات میں گئے. حضور نے فرمایا پھر؟ وہ کہتا ہے حضور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کی تصدیق کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں. تو میں نے حضور مان لیا. حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ اے ابو بکر جب تو نے میری معراج کی تصدیق کی تو 7 آسمان میں تیرا نام صدیق لکھا جا چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت عائشہ بیٹھی ہیں. صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جو 20 سال کی عمر میں آ کر سرکار کی خدمت اختیار کرتے ہیں اور 142 حدیثیں حضور سے روایت بھی کرتے ہیں اور ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا اے ابو بکر بتاؤ کہ اللہ پاک نے یہ جو آپ کو مقام عطا کیا کہ آپ نے ایمان لانے میں سبقت لی، یعنی سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، یہ درجہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا کیا؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ مرتبہ مجھے عطا کیا. پہلی بات یہ ہے کہ جب 2 باتیں میرے سامنے آتی ہیں، ترک الدنیا اور طالب الدنیا، تو میں دونوں کو ترک کر کے طالب المولا بن جاتا ہوں. یعنی اللہ کی طلب میں لگ جاتا ہوں، نہ میں دنیا دیکھتا ہوں، نہ ترک الدنیا نہ طالب الدنیا، صرف اللہ کی طلب میں رہتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا، ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا تو بات یہ ہے کہ میں نے کبھی شکم سحر ہو کر کھانا نہیں کھایا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی معرفت نے مجھے اسے غافل کر دیا ہے. اچھا تیسری بات یہ کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا تو میں نے کبھی سحر ہو کر کوئی دنیا کی چیز نہیں پی، جو لذت والی کوئی چیز ہے میں نے نہیں پی، اس لیے کہ اللہ کی محبت نے مجھے اس سے بھی غافل کر دیا ہے. اچھا آگے چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی دنیا اور آخرت کا کام میرے سامنے آتا ہے میں دنیا کا چھوڑ دیتا ہوں، آخرت کا کام کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہی میری بھلائی رکھے گا. اچھا آگے بات یہ ہے 5 نمبر کہ جب میں حضور کی محفل اختیار کرتا ہوں تو پورے طریقے کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی کہ خلوص نیت کے ساتھ حضور کی صحبت اختیار کرتا ہوں اور فیض حاصل کرتا ہوں. یہ 5 باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے چن لیا ہے. اب کیا ہوا بھئی؟ حضور عائشہ کے پاس بیٹھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور کہتے ہیں کہ عائشہ
میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں. عائشہ نے فرمایا حضور ضرور دیجئے. حضور نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ یہ سورج ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر ہے, یہ آج تو ہے نا بڑا اونچا ہے اور بڑا بلندی پر ہے, لیکن تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن ہمارے سر کے قریب ہوگا, اور سر کے قریب ہوگا, اور ہر بدماش, ہر طاقتور اس کا پسینہ نکل رہا ہوگا, اور اللہ اعلان کرے گا آج کوئی ہے تو سر اٹھائے, سب سے بڑی بادشاہت آج میری ہے. یہ بدماشی دنیا میں ہوتی ہے, یہ آکر خانی دنیا میں ہوتی ہے. قبر میں جب فرشتے لتر لگاتے ہیں سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. اور اب کیا ہوا, اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ جو سورج ہے نا سورج, اس سورج کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ صدیق اکبر کا نام لکھ دیا ہے. اچھا پھر حضور نے فرمایا ہر روز یہ سورج بیت اللہ کے اوپر سے گزرتا ہے, ہر روز, لیکن جب بیت اللہ کے قریب پہنچتا ہے تو بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے سورج رک جاتا ہے. جب رکتا ہے تو فرشتہ جو مقرر ہے اس کے اوپر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تجھے اس نام کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ یہاں سے گزر. جب وہ نام کی قسم سنتا ہے تو پھر بیت اللہ کے اوپر سے گزرتا ہے. اچھا اگلی بات یہ حضور نے فرمایا عائشہ جب میں معراج کی رات میں گیا تو 7 آسمان سے میں گزرا تو ہر آسمان پر میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر وہاں موجود ہے. 7 آسمان سے گزرا, ہر مقام پر صدیق اکبر کو میں نے دیکھا. میں نے کہا اے اللہ یہ صدیق اکبر ہر آسمان پر؟ اللہ نے فرمایا نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ 7 آسمان کے فرشتے صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں, اور اسی واسطے اللہ پاک نے ہر آسمان میں ایک صدیق اکبر کی صورت کا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے. اچھا اللہ نے فرمایا یہ صدیق اکبر کی صورت کا فرشتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ فرشتے یہی صدیق اکبر کو دیکھ کر اپنی پیاس ختم کر لیا کریں. آگے حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا, حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مشابہت عطا کی پہلے پیغمبروں کے ساتھ, تو میری امت میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشابہت عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اور جہاں حضرت عمر کو مشابہت عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کے ساتھ, اور فرمایا کہ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کے ساتھ مشابہت عطا کی, اور حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مشابہت عطا کی ہے. حضور نے فرمایا علی میری مشابہت میں ہے, اور عثمان ہارون کی مشابہت میں ہے, اور جو ہے عمر یہ موسیٰ کی مشابہت میں ہے, اور صدیق اکبر ابراہیم کی مشابہت میں ہے. اب حضور نے فرمایا کہ ایک اور بات سنو. اب حضور سمجھا رہے ہیں, حضور تشریف فرما ہے مسجد نبی کے اندر, صحابہ موجود ہیں, بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے, اور اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں. جب ابو بکر صدیق آتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں, اور دیکھ کر حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. مجمع میں, بھرے مجمع میں سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ایک آپ ابو بکر کے لیے کھڑے ہو گئے, وجہ اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا راز یہ ہے کہ میں جب بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آ کر جبریل امین بھی بیٹھ گئے, تو جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر داخل ہوئے تو ابو بکر کی آمد کو دیکھ کر جبریل کھڑے ہوئے, جبریل کو دیکھ کر میں بھی کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ ابو بکر وہ ہے کہ آپ ابو بکر اور عمر کو لیتے ہیں دائیں بائیں, اور مدینے میں جب آپ داخل ہوئے ایک مقام پر تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ جیسے آج میں یہاں داخل ہو رہا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی داخل کرے گا. حضور نے فرمایا بھئی ابو بکر کی محبت ہر مومن پر واجب ہے. ابو بکر کی محبت ہر مومن پر واجب ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ اول بنایا ہے, اللہ پاک نے ان کو نبی کا خادم بنایا ہے. اللہ پاک نے تب ابو بکر کا ایمان قبول کیا جب عرب میں کسی نے کلمہ نہ پڑھا, سب سے پہلے آ کر ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے. بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور بچوں میں سب سے پہلے آ کر خادم علی شیر خدا بن رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کا مقام سمجھو, ان کی شان سمجھو, قیامت کے دن ہم اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے.